ذبیحہ کے ماحول بنے. اس میں ہم لوگوں کی طرف سے 4 کتابچے آئے ہیں. ایک گائے کے مسئلے پہ کتابچہ ہے, ایک بابری مسجد کے مسئلے پہ کتابچہ ہے, مسلم پرسنل لا کے مسئلے پہ کتابچہ ایک ہے, اور ایک جو ہے اسلامی تشخص پہ کتابچہ ہے تیار کیا ہے. آپ اس کو ضرور لیں اور پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں. اسلامی مسلم پرسنل لا کا مطلب یہ ہے کہ اصل کیا چیز تھی ہم سے, ہمارا مطالبہ اصل کیا تھا, اسلام کا مطالبہ ہم سے کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ اصل مطالبہ ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, ہمیں چند چیزیں دی گئی مسلم پرسنل لا کے نام پہ, اور 95% سے زیادہ چیزیں جو ہیں ہم سے چھین دی گئی. اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا اس کو ہٹا دینا چاہیے, بالکل اس کی آخری وہی چیز بچی ہے اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے, لیکن ہمارا مطالبہ پورے اسلام کا ہونا چاہیے. اور یہی رویہ تھا بنی اسرائیل کا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کیا تم کتاب کی بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کر دیتے ہو. کیا ہمارا رویہ ایسا نہیں ہے؟ کیا قرآن کے ایک بڑے حصے کو ہم نے جان بوجھ کے ریجیکٹ نہیں کیا؟ اور کیا ہم نے جان بوجھ کر, میں اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے. ایک ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہیں, ہم نہیں کر سکتے ہیں عملاً, تو ایک بات آدمی کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی یہ شخص یا یہ کمیونٹی مجبور ہو گئی ہے, نہیں کر سکتے. لیکن تذکرہ تک کرنے سے پرہیز کرتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ کہیں دوسرے کے چہرے پہ شکن نہ آ جائے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور غالباً اہل کتاب صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت تو فرض قرار دیا نہیں, تو ایسا کیوں نہ ہو کہ سنت موسوی کی پیروی کرتے ہوئے ہم اونٹ سے پرہیز کریں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی شریعت میں اونٹ جو ہے وہ غالباً ان لوگوں نے خود حرام قرار دے رکھا تھا اللہ, تو اس میں یہ تھا کہ ہم اس کی پیروی کریں گے, سنت موسوی کی بھی پیروی ہو جائے گی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرض تو قرار نہیں دیا ہے جو اس کی نافرمانی ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا, اور اس کے پیچھے لاجک یہی لے کر کے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض تو قرار نہیں دیا ہے, اور اگر ہم اس کو نہ کھائیں اونٹ کو تو اپنے سابقہ جو ہم جس دین پہ تھے اس کی بھی پیروی ہو جائے گی, وہ بھی آسمانی دین ہی ہے, اور پھر جو ہے اس سے شریعت کی بھی پیروی ہو جائے گی. فرض قرار دیتے تو چلو ایک بات تھی. اشرف علی تھانوی نے اس آیت کے ضمن میں اس واقعے کو کوٹ کیا اور لکھا کہ قرآن کی یہ آیت اس پس منظر میں جب نازل ہوئی, جب انہیں کا یہ واقعہ آیا, ان کی یہ سوچ بنی کہ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. شان نزول, اس آیت کے شان نزول میں انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا. اور سوچ سکتے ہیں کتنی معقولی سی چیز ہے. آج ہم میں کا ہر دیندار شخص حالات اور فضا کو دیکھ کر کے یہ کہتا ہے کہ کوئی گائے فرض تھوڑی نہ کرو, بکرا کر لو. ہر شخص نے کہا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ کیوں ایسی بات اس لیے ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنے کے موڈ میں بالکل بحیثیت قوم کے آ گئے ہیں, بحیثیت امت کے آ گئے. اور ہمارے دانشوراں اور ہمارے دوسرے لوگ ہمیں یہی سبق پڑھا رہے ہیں کہ تمہیں ایسے جینا ہے جہاں رہنا ہے. تو پھر ہمیں اسی انداز سے جینا ہے یا کس انداز سے جینا ہے, اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی ہے, اور انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. قرآن کی جب ہم احادیث کی روشنی جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک حدیث واضح طور پر آتی ہے جس میں کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا, اور پھر میں آپ کو ایک مرتبہ سنا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت نقل کی ہے کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العاقلۃ الی قصتها,
کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا کی تمام قومیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو وہ صحابہ جو 313 کی تعداد میں انہوں نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دی اور بھی کتنے مارکے کم تعداد میں لڑے, ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کون سا زمانہ آئے گا کہ ابھی تو تمام دنیا کی قومیں ہم سے ڈر رہی ہیں, اور ایسا کون سا زمانہ آئے گا جب تمام قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, تو کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ ان کو یہ خیال پیدا ہوا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, کثیر تعداد میں ہوگی. اور اس کی مثال کیا تھی؟ وَلَٰكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ, جیسے سیلاب جو آتا ہے اس سیلاب میں جس طریقے سے جھاگ ہوتا ہے, سمندر میں جو جھاگ ہوتا ہے, تو سمندر میں جھاگ کے مانند تم ہوگے. سمندر میں جھاگ جب آتا ہے تو آپ دیکھیں گے پانی نظر نہیں آتا, ہر طرف جھاگ جھاگ نظر آتا. تو تعداد کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو واقعی ہر طرف نظر آتے ہیں, لیکن حیثیت کیا ہے؟ اس جھاگ کو تیز سے پھونک مار دیں پانی نظر آ جائے گا. ایک پتلا سا تنکا اس جھاگ کو ہٹا سکتا ہے اپنی جگہ سے. حیثیت یہی ہو جائے گی اس جھاگ کے معنی. پھر کہا کہ ایسا اس وجہ سے ہوگا. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ تو کہا ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو. پھر کہا یہ وہن کیا ہے؟ تو کہا حب الدنیا و کراہیت الموت, تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آج پوری امت میں اور امت کے ہر طبقے میں یہ بیماری بالکل تیزی سے سرایت کر چکی. علماء کا طبقہ ہو, دانشوران کا طبقہ ہو, متقیوں کا طبقہ ہو, چاہے جون سا طبقہ آپ اٹھا لیں ہم اپنی سوسائٹی کے, ہر شخص کے یہاں یہ چیز ہے, حب الدنیا. حب الدنیا کا مطلب زیادہ پیسے کمانا نہیں ہوتا, بلکہ حب الدنیا کا مطلب ہوتا ہے سوچ سوچ کے خرچ کرنا, اور اس جگہ خرچ کرنا جو اسلام کے تقاضے کے خلاف. یہ ہوتا ہے حب الدنیا. آپ خوب کمائیں اور غنی, حضرت عثمان غنی جیسے بن جائے, آپ کا نام ہی غنی کہا جانے لگے, اسلام میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن خرچ اگر آپ کا ویسے ہی ہے انہیں کی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح, تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ جب ہم اس طریقے سے کمانے لگتے ہیں اور جب ہم اس طریقے سے ہمارے وہاں سب کا مشن بن گیا ہے, آپ حیرت کریں گے کہ کوئی بھی طبقہ ہو اور کوئی بھی فرد ہو, ہم میں کا ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ دنیا اس کی اچھی بن جائے, وہ سیٹل ہو جائے. اور سیٹل ہونے کے لیے بچے کی پیدائش کے وقت سے ہی پلاننگ کی جانے لگتی ہے کہ اتنا اتنا قسط ڈالیں گے تو جب یہ اتنے عمر کا پہنچے گا تو اتنے میں سے یہ سیٹل ہو جائے گا. اسی جو سیٹلمنٹ کی جو مینٹیلیٹی ہے, اسی کو قرآن نے تہلکہ کہا ہے, جس کے بارے میں کہا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کا آپ پس منظر پڑھ لیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے یہ سوچا فتح مکہ کے بعد کہ کیوں نہ اب تو فتح مکہ کا موقع آ گیا اور فتح مکہ فتح بھی ہو گیا, کوفہ کا نظام ڈھہ بھی گیا, اسلام نافذ ہو گیا, اب ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ صحابہ جو شروع سے مکے کے زمانے سے اسلام پر عمل کرنے والے تھے اور اسلام کے لیے انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں, ان لوگوں کی یہ سوچ بنی تھی کہ اب ہم لوگ کچھ گھر بار دیکھتے, کچھ کہیں پر جا کے اپنے آپ کو سیٹل کر لیں. تو اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. جو تمہارا مشن تھا, جس مشن کے تحت تم نے فتح مکہ کر لیا, آپ تم سوچتے ہو منزل آ گئی, ایسا نہیں, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت. اس ہلاکت میں پڑنے کے لیے ہم سب تیار ہیں, تیار ہی نہیں ہے, پلاننگ کرتے ہیں. تو جب یہ ہر چیز ہمارے ہر کام سے پہلے, ہر پروگرام سے پہلے, ہر فیصلہ کل مرحلے سے پہلے جب کوئی فیصلہ لینے کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے جو رکاوٹ ہمارے وہاں بنتی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانی کا وقت ہے,
بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ابھی کیا کریں، دین کی خدمت بعد میں کر لیں گے، دین بھی تو کیا ہے، نماز ہی تو پڑھنا ہے یا کچھ اور عبادات کرنے ہیں، یہ بعد میں کر لیں گے، ابھی جو ہے سیٹل ہونے کی کوشش کریں، جب سیٹل ہو جائیں گے تب یہ کام کر لیں گے دین کا۔ تو یہ جو جس کو ہلاکت اللہ کا قرآن نے بتلایا ہے، یہ ہمارے پلاننگ کا حصہ ہے۔ ہماری اپنی پوری پلاننگ میں موت کا کوئی چیپٹر نہیں آتا، 50 سال 60 سال 70 سال کی پوری پلاننگ میں کہیں پر یہ آپشن نہیں آتا کہ پتہ نہیں ہم کہیں پہ مر جائیں، یہ آپشن کوئی نہیں سوچتا۔ تو جب یہ حالت بن جائے، اور پھر دوسری بات کیا کہا وحن کی دوسری صفت یہ بتلائی کہ موت سے ڈر، موت سے جب ڈر پیدا ہو جائے اور زندگی گزارنے کی شدید خواہش ہو جائے، کسی بھی قیمت پہ ہم زندہ رہیں، یہ جو نیچر بن جائے یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ دین چلا جائے، ایمان چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، ہم زندہ رہیں، یہ نیچر بہت خطرناک۔ پھر بنی اسرائیل، یہ اس میں سے لوگ چاہتے ہیں کہ 1000 برس زندگی گزارے، یہودیوں کی صفت بتلائی گئی۔ تو یہ جو کسی بھی قیمت پہ ہم زندہ رہیں، یہ جو ہماری خواہش ہے، یہ بہت نقصان دہ خواہش ہے۔ اسلام کی یہ خواہش نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعائیں مانگی، کہا کہ جب موت آنی ہے، یقیناً آنی ہے، ہر ایک شخص کو آنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی دعا کرو۔ کس جیسے موت کی؟ باعزت موت کی۔ باعزت موت کس کی بتلا ہے؟ شہادت کی موت بتلا ہے۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت دے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ ہم کو بہت ساری دعائیں یاد ہیں، نماز کی بہت ساری دعائیں یاد ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں یاد ہیں، اور ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، لیکن شاید یہ دعا ہمیں معلوم بھی نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے ایسی بھی دعا مانگی ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ ہمیں اپنے راستے میں، اپنے دین کے راستے میں ہمیں شہادت دے دے، ہمیں موت دے دے اپنے دین کے راستے میں۔ تو اتنی عظیم دعا سے ہم غافل۔ تو یہ جو دیکھیے زندگی، موت ایک مرتبہ آنی ہے، موت ایک مرتبہ آنی ہے، اور یقیناً آنی ہے، اور اپنے وقت پہ آنی ہے۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باعزت موت کے طلبگار ہوں، اور یہ سوچنا کہ